مشرق وسطیٰ کی سرزمین ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے باہمی تصادم اور عسکری حکمت عملیوں کی جنگ کا میدان بنی ہوئی ہے۔ اس وقت جو جغرافیائی اور سیاسی صورتحال ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ محض چند روایتی جھڑپوں یا محدود فوجی کارروائیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل مدتی اسٹریٹجک بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ عالمی منظرنامے پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری یہ جنگ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں روایتی عسکری اصول اور مفروضے دم توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پورے تناظر میں امریکی ملٹری کا رد عمل، پینٹاگون کی اندوہناک تشویش، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ایران کی مسلسل بدلتی ہوئی دفاعی صلاحیتیں ایک نئے بین الاقوامی بحران کو جنم دے رہی ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کا منظرنامہ کیا رخ اختیار کرے گا، اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں حمزہ طارق۔ ویورز، امریکی سینٹ کام کے سینئر حکام اور جنرل کوپر جو مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی آپریشنز کی قیادت کر رہے ہیں، اس وقت انتہائی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنرل کوپر کی حیثیت اس پورے خطے میں امریکی افواج کے بنیادی پالیسی ساز اور کمانڈر کی ہے، جن کی ذمہ داریوں میں ایران پر دباؤ بڑھانا اور خلیج فارس میں امریکی عسکری مفادات کی حفاظت کرنا شامل رہا ہے۔ حالیہ انٹیلیجنس رپورٹس اور پینٹاگون کی بریفنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی قیادت کو آبنہ ہرمز میں کیے جانے والے فوجی آپریشن سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے جن کی توقع کی جا رہی تھی۔ جنرل براڈ کوپر نے مبینہ طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلیٰ امریکی انتظامیہ کو انتہائی واضح الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کے پانیوں میں کی جانے والی کارروائیاں بے سود ثابت ہو رہی ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہازوں اور ایئر سٹرائکس کے باوجود اس حساس سمندری گزرگاہ پر ایران کا اثر و رسوخ کم کرنے میں امریکہ ناکام رہا ہے۔ عسکری ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں مسلسل فوجی نقل و حرکت سے نہ صرف امریکی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے، بلکہ امریکی افواج خود ایک بہت بڑے خطرے کی زد میں آ گئی ہیں۔ لہٰذا سینٹ کام کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے تاکہ امریکی اثاثوں کو مزید تباہی سے بچا لیا جائے۔ امریکہ کی اندرونی سیاسی اور عسکری فضا اس وقت شدید ترین تناؤ کا شکار ہے۔ ایک طرف جہاں جنرل ڈین کین اور جے ڈی وینس جیسے رہنما اور سینئر فوجی حکام کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی فوج کے پاس گولہ بارود اور گائیڈڈ میزائلز کی شدید کمی واقع ہو رہی ہے، وہاں دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ان تمام رپورٹس کو فیک نیوز اور دشمن کا پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دیگر حصوں میں امریکی عسکری مصروفیت کی وجہ سے امریکی ہتھیاروں کے ذخائر، دفاعی انٹرسیپٹر میزائلز، پیٹریاٹ اور تھاڈ سسٹمز خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ عسکری صنعتی شعبے کے ذرائع کے مطابق امریکہ جس تیزی سے ایڈوانس میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے، ان کی پیداوار کی رفتار اس کے مقابلے میں انتہائی سست ہے۔ اس صورتحال میں دو مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں۔ امریکہ واقعی ایک سنگین عسکری بحران سے گزر رہا ہے۔ طویل عرصے سے جاری غیر ملکی جنگوں اور خلیج میں مسلسل تعیناتیوں کی وجہ سے امریکی انوینٹری خالی ہو رہی ہے۔ متعدد سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ میزائل ختم ہونے کی یہ تمام خبریں اسٹریٹجک انداز میں میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں تاکہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین سامنے لائی جا سکے۔ اس کا اصل مقصد دنیا اور حریف ممالک کی توجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان آئندہ فیصلوں سے ہٹانا ہے جو وہ خطے میں ایک بڑے فوجی قدم کی صورت میں اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر میڈیا پروپیگنڈا اور سفارتی بیانات کو ایک طرف رکھ کر صرف زمینی اور عسکری حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ایک انتہائی بھیانک تصویر سامنے آتی ہے۔ امریکہ نے ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جس طاقتور ایئر سٹرائک مہم کا آغاز کیا تھا، اس کے نتائج متوقع مقاصد کے بالکل برعکس نکلے ہیں۔ ایران کے دفاعی حکمت عملی اور درست نشانہ بازی نے خطے میں امریکی فوج کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ انٹیلیجنس اور ذرائع سے حاصل ہونے والی رپورٹس کے مطابق پچھلے کچھ ہی دنوں میں امریکی فوج کے 11 سے زائد جدید ہیلی کاپٹر اور اہم جنگی جہاز گراؤنڈ ہوئے یا پرواز کے دوران تباہ کیے جا چکے ہیں۔ 6 سے زائد انتہائی مہنگے امریکی سرویلنس اور حملے کرنے والے ریپڈ ڈرونز ایرانی ایئر ڈیفنس کا شکار بن چکے ہیں۔ خطے میں قائم متعدد امریکی فارورڈ آپریٹنگ بیسز اور کمانڈ سینٹرز کو ایرانی لانچر سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے نہ صرف بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوا بلکہ درجنوں امریکی اہلکار ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ ویورز، سب سے بڑی پریشانی پینٹاگون کے لیے یہ ہے کہ ایران کی اہم ترین عسکری اور اقتصادی تنصیبات پر امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے باوجود ایران کے جنگ لڑنے کے جذبے اور صلاحیت میں کوئی واضح کمی نہیں آئی۔ ایران کو اس لڑائی میں وہ شدید نقصان نہیں پہنچا جس کا امریکی منصوبہ سازوں نے تخمینہ لگایا تھا۔ ایران کے مؤثر جوابی حملوں کے بعد امریکی فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے اندر ایک شدید نفسیاتی بحران جنم لے رہا ہے۔ جیسے جیسے ہلاک ہونے والے امریکی فوجی اہلکاروں کی لاشیں واپس پہنچ رہی ہیں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، امریکی عوام اور فوجی خاندانوں نے واشنگٹن کی پالیسیز کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔
امریکی ملٹری کے سینئر جرنیل اس بات پر پریشان ہیں کہ فوج کے اندر نچلے اور درمیانے درجے کے افسران میں بددلی پھیل چکی ہے۔ کچھ عسکری تجزیہ کار اسے ایک روایتی بغاوت سے تعبیر نہ بھی کریں، تب بھی یہ حقیقت ہے کہ افسران ایک بڑی تعداد اس ناپائیدار اور بے مقصد جنگ کا حصہ بننے سے گریزاں ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف میں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہار ماننے یا اپنی پالیسی واپس لینے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ جب عالمی معاشی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، تیل کی قیمتیں گریں، محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر سونے کی قیمتیں ریکارڈ پیک پر پہنچی، تو بھی ٹرمپ نے پریس کانفرنسز میں یہی دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں کہیں زیادہ اور جدید ترین اسلحہ موجود ہے اور ہماری فتح یقینی ہے۔ اس جنگ میں مارکہ آرائی کا سب سے اہم موڑ وہ وقت ثابت ہوا جب ایران نے اپنے عسکری ذخائر سے ایک انتہائی مہلک اور غیر متوقع ہتھیار متعارف کرایا۔ ماہرین جنگ کے مطابق ایران نے امریکہ اور اس کے اتحاد کے خلاف اپنے خیبر شکن میزائل کا جدید ترین اور ایڈوانس ورژن استعمال کیا ہے۔ یہ وہ میزائل تھا جس کے بارے میں یورپی انٹیلیجنس کے پاس کوئی پیشگی معلومات موجود نہیں تھی۔ ایران کی اس تکنیکی برتری نے جنگ کے میدان میں مندرجہ ذیل بڑی تبدیلیاں پیدا کی۔ ایران نے اپنے پہلے ہی حملے میں امریکہ اور اس کے اتحاد کے ان تمام ریڈار سسٹمز کو تباہ کر دیا جو دور سے آنے والے میزائلز کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عسکری اصطلاح میں ایران نے امریکی ایئر ڈیفنس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ جب ریڈار ناکارہ ہو گئے تو امریکہ کا اربوں ڈالر مالیت کا پیٹریاٹ اور تھاڈ دفاعی نظام مخصوص ایک شو پیس بن کر رہ گیا۔ امریکی میزائل کھلے آسمان میں بغیر کسی لوکیشن ڈائریکشن کے فائر ہوتے رہے اور ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ ریڈار اور ڈیفنس سسٹم کے فیل ہوتے ہی ایرانی میزائلوں نے امریکی ایئر بیسز کے رن وے اور ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ 11 سے زائد امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹرز پرواز بھرنے سے پہلے ہی زمین پر کھڑے کھڑے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اگر کسی دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت کا دفاعی نظام زمین پر کھڑے کھڑے طیاروں کی حفاظت نہ کر سکے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تکنیکی میدان میں امریکہ کو چیلنج کا سامنا ہے۔ اس جنگ کے دوران جس چیز نے تمام یورپی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا وہ ایران کی بحالی کی رفتار ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے حال ہی میں ایک چونکا دینے والی رپورٹ شائع کی جس میں ایرانی فورسز کی صلاحیتوں کا ماضی اور حال سے موازنہ کیا گیا۔ ماضی میں اگر اسرائیل یا امریکہ ایران کے کسی میزائل لانچر یا ایئر بیس کو نشانہ بناتے تھے تو ایران کو اسے دوبارہ آپریشنل کرنے میں کم از کم 15 گھنٹے لگتے تھے، لیکن اب جدید ایرانی ٹیکنالوجی، خود کار سسٹمز اور انڈر گراؤنڈ میزائل سسٹم کی بدولت ایرانی عسکری ماہرین صرف 30 منٹ کے اندر اپنے تباہ شدہ لانچرز کو ریپیئر کر کے دوبارہ فائرنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ ویورز، اس تمام بحران کے درمیان ایک اور حیران کن موڑ اس وقت آیا جب یوکرین کی جانب سے خلیج یا بحیرہ احمر کے قریب ایرانی بحری جہاز پر حملہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا۔ اس واقعے پر ایران کا رد عمل انتہائی سخت تھا۔ ایرانی عسکری حکام نے واضح الفاظ میں کہا کہ یوکرین نے امریکہ کی ایما پر یہ غلطی کی اور اب ایران یوکرین کو اس کی بھاری قیمت چکائے گا۔ جب ایران محض آدھے گھنٹے کے اندر امریکہ جیسے حریف کو کرارا جواب دے سکتا ہے تو وہ یوکرین جیسے ملک کو بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ روایتی اور غیر روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک مارکے میں سائبر وارفیئر نے بھی یہ خونی اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب حال ہی میں اسرائیل کی اہم ترین اور خفیہ ترین دفاعی اسلحہ ساز کمپنی پر تاریخ کا سب سے بڑا سائبر حملہ ہوا ہے۔ اس ہیکنگ کے دوران ہیکرز نے کمپنی کے اہم سرورز تک رسائی حاصل کر کے 30 ٹیرا بائٹس کا انتہائی حساس اور رازدارانہ ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ اس ڈیٹا میں اسرائیل کے نئے عسکری پروٹوٹائپس اور ڈرون ماڈلز کی ڈرائنگز، اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس کے خفیہ ترین دفاعی دستاویزات، غیر ملکی خریداروں اور ہتھیاروں کی ترسیل کے خفیہ روٹس شامل ہیں۔ عالمی سیکیورٹی اداروں کے مطابق یہ حملہ محض کچھ اکیلے ہیکرز کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ اس آپریشن کے پیچھے ایرانی سائبر آرمی کا ہاتھ ہو جسے روس کی مکمل تکنیکی اور انٹیلیجنس پشت پناہی حاصل تھی، کیونکہ اس وقت یوکرین جنگ کے تناظر میں روس کا مفاد اسی میں ہے کہ ایران عسکری اور تکنیکی لحاظ سے مضبوط رہے اور امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں الجھائے رکھے۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پینٹاگون اور واشنگٹن کی جانب سے اب بیک ڈور سفارتی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی حکام اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے مختلف ثالثوں جیسے عمان اور قطر کے ذریعے ایران کو ایسے پیغامات بھیجے ہیں جن میں جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے میز پر آنے کی تجاویز شامل ہیں۔ امریکہ اس وقت ایک عارضی وقفہ چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے تباہ شدہ سسٹمز کو دوبارہ منظم کر سکے اور انوینٹری کو پورا کر سکے، لیکن ایران کا موقف انتہائی سخت اور غیر لچکدار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے قوم اور مسلح افواج سے اپنے حالیہ خطاب میں واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے سامنے اب دفاع کا وقت گزر چکا ہے۔ اب ہمارے پاس ان طاقتوں کے خلاف مکمل اور بھرپور جنگ لڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اب کسی جھوٹے وعدے یا عارضی جنگ بندی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔
اگر امریکہ نے اپنے تمام حملے مکمل طور پر روکے تو ایران شاید غور کرے، لیکن اگر امریکہ نے ایک بھی مزید حملہ کیا تو ایران اس کا جواب ماضی کی طرح نہیں بلکہ پہلے سے 10 گنا زیادہ شدت کے ساتھ دے گا۔ مشرق وسطیٰ اور عالمی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جنگ اب کسی نچلی سطح کے معاہدے پر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آئندہ دنوں میں جب نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہوں گے تو اس جنگ کا ایک نیا اور خوفناک باب کھل جائے گا۔ نیتن یاہو جو خود اپنے ملک کے اندر شدید سیاسی دباؤ اور سائبر حملوں کی وجہ سے پسپائی کا شکار ہیں، ٹرمپ کو ایران کے خلاف مزید سخت اور وسیع پیمانے پر بمباری پر اکسانے کی کوشش کریں گے۔ ٹرمپ جن کے لیے اپنی سیاسی انا اور امریکی دبدبے کو قائم رکھنا ضروری ہے، شاید جرنیلوں کے مشورے کے برخلاف کوئی ناگہانی عسکری قدم اٹھا لیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ لڑائی صرف 3 یا 4 ممالک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ ایک طویل جنگ کا روپ دھار لے گی جو برسوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ویورز، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی ایک انتہائی سنگین اسٹریٹجک بند گلی میں پھنس چکے ہیں۔ امریکہ کا دفاعی اور فضائی نظام فیل ہو چکا ہے، اس کے اسلحے کے ذخائر خالی ہو رہے ہیں اور اس کی فوج اندرونی بددلی اور جرنیلوں کے اختلافات سے دوچار ہے۔ ایران نے اپنے جدید میزائل سسٹمز، فوری رد عمل دینے کی صلاحیت اور طاقتور سائبر نیٹ ورک کے ذریعے امریکہ کی عسکری ہیجمنی کو زبردست چیلنج کر دیا ہے۔ امریکہ چاہے دنیا کے سامنے جتنا بھی طاقتور ہونے کا مظاہرہ کرے، زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہ اب اس سطح کی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر امریکہ اس جنون اور پاگل پن سے پیچھے نہیں ہٹتا تو خطے میں طاقت کا نیا توازن قائم ہونا طے ہے، جس میں فی الوقت ایران اور اس کے اتحادی کسی طور پر ہارتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی امریکہ ایران کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں جو رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔